الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فک رقبہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ہماری گفتگو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر چل رہی ہے، اور گزشتہ جمعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ کائنات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ پیدا ہوئی تھی، نہ ہوگی، نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا رحمت للعالمین ہے، اور نہ کسی ایک فرد یا جماعت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کا مشاہدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ اس کو شیس کے اوصاف، آدم کے اوصاف، اس کو جو ہے ادریس کے اوصاف، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، اور سارے انبیاء کے اوصاف اس بچے کو دے دیے جائیں۔ یہاں انسان اندازہ کرے کہ کس معیار کے، کس مقام کے ہمارے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا میرا بچہ دنیا کے اندر پاک صاف پیدا ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہوتے سجدہ کر رہا ہے، میرا بچہ ماں کے پیٹ سے آنے والی پیدائش کے تمام آثار سے پاک ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھلا ہوا ہے۔ اور ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے ابو لہب کو جا کر پکارا، کہا ہے جناب ہے ہمارے آقا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک خوشخبری ہمارے گھر میں آئی ہے جس نے ہمارے دلوں کو مسخر کر دیا، ہمارے دل بڑے خوش ہیں۔ ابو لہب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ کے بھائی کا جو بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا تھا، اللہ نے اس کے گھر بیٹا پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھتیجا عطا کیا ہے، اللہ نے اس کی نشانی دنیا میں لائی ہے۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ یوں اشارہ کر کے اس باندی کو آزاد کیا، کہا آج کے بعد تو آزاد ہے، اتنی بڑی تو نے مجھے خوشخبری دی، میرے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تجھے آج کے بعد آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی خود اپنی ماں حضرت آمنہ ہیں، اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی صوبیہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور اس صوبیہ نے حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔
चुनाचे रज़ाई रिश्ते से ये दो चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू सलमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हुए। चुनाचे मुअर्रिखीन ने लिखा कि हज़रत सोबिया जो थी वो ईमान लाने से पहले, यानी जब नबूवत का दौर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू हुआ तो उससे पहले वो इंतकाल कर गई थी। बाज़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो वो ज़िंदा थी, उसने ईमान लाया, लेकिन वल्लाहु आलम हमें इस बात पर रोक दिया गया कि हम हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। चुनाचे अरब का ये मिजाज था कि जब बच्चा पैदा होता तो उसकी जो परवरिश की जाती थी, जो उसकी जहाँ खिदमत होती थी, तो वो शहर के अंदर नहीं बल्कि देहात के अंदर हुआ करती थी। तो मक्कातुल मुकर्रमा से 50 किलोमीटर के दूर ताइफ के करीब एक गांव है, जिस गांव के एक कबीला बनु साद में से चंद औरतों ने इरादा किया कि मक्का मुकर्रमा चलते हैं और वहाँ से बच्चे लाते हैं, और जब बच्चे लाएंगे हम उनकी परवरिश करेंगे, उनसे उनकी खिदमत करेंगे, उनको दूध पिलाएंगी, उनके माँ बाप से मालूम मता मिलेगा, हमें खर्चा मिलेगा, पैसा मिलेगा। चुनाचे हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 9 औरतों ने मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र किया, और उस वक़्त बनो साद के अंदर कहत पड़ा हुआ था, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, चारा नहीं, जानवरों के खाने को कुछ नहीं। और जो औरतें हज़रत हलीमा के साथ वहाँ से सफ़र किया और सफ़र करके मक्के की तरफ आ रही हैं, मालदार हैं, अच्छी सवारियाँ हैं, अच्छे सवार उनके पास हैं, और उन्होंने जब बनु साद से सफ़र किया और हज़रत हलीमा भी उनके साथ चली, अपनी कमज़ोर गदी के ऊपर बैठकर या ऊँटनी के ऊपर बैठकर, जो लागत थी चलने में बहुत कम थी, जो है थोड़े कदमों के बाद रुक जाती, बैठ जाती। चुनाचे हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उस सफ़र के अंदर मुझे बार बार उनके रफ़ीक़े सफ़र ने ताना दिया कि कैसी जो है सवारी लेकर आई हो, चलने का नाम नहीं है, रास्ते में बैठ जाती है, हमारे सफ़र को भी ख़राब किया, हमें देर हो रही है, हम जाएंगे, बच्चे ले लेंगे लोग। चुनाचे मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुँचने पर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे उन लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत झेल लिया, हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हमारा बस नहीं है, अब तुम आओ, हम पहले जाती हैं। चुनाचे जब वो औरतें मक्कातुल मुकर्रमा पहुंची तो उन्होंने जाकर मालदारों के, जिनके घरों में पैसा था, जिनके घरों ख़ानदान बड़े थे, मालो मता था, हर चीज़ थी, उनके घरों पर दस्तक दी, कहा बच्चे के लिए आए हैं, बच्चा लेना चाहते हैं। चुनाचे उन सब औरतों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दस्तक दी। जब दस्तक दी जाती तो हज़रत आमिना दरवाज़े पर आती, वो औरतें पूछती बच्चा है? कहा है। कहा बाप क्या करता है? बाप नहीं है, यतीम है। और अल्लाह की अजीब शान, अब्दुल मुत्तलिब मक्के का सरदार होने के बावजूद घर में माली हालात ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, सरदार है, एक नाम है, ओहदा है, मक्के का मुतवल्ली है, और कुछ भी ना हो, ये नाम है कि बनु हाशिम जो है हाजियों की खिदमत करते हैं, काबा इनके पास जो है, जमजम की खिदमत इनके पास, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा नाम, उसके बावजूद माली हालात कम है। माशरे के मालदारों,
معاشرے کے پیسے والوں، معاشرے میں مالیت کے ساتھ قد کو اونچا کرنے والوں کو اللہ نے یہ پیغام دینا تھا کہ 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی کہ جس کا خاندان جو ہے غربت زدہ، جن کے خاندان میں فاقے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مکے کے سردار ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں۔ چنانچہ ہر عورت دروازہ کھٹکھٹاتی، یتیمی کا لفظ سنتی، چھوڑ کر چلی جاتی۔ چشم تصور کے ساتھ انسان یہاں سوچے کہ جب حضرت آمنہ کے دروازے پر عورتیں آ کر بچے کا پوچھتی اور یہ کہتی کہ یہ یتیم ہے، مال نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے چھوڑ کر چلی جاتی، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی؟ ہائے آج اس کا باپ زندہ ہوتا، آج میرے بیٹے کو بھی یہ عورتیں لے کر جاتی، انہیں بھی یہ تسلی ہوتی کہ اس کا باپ ہے، اس کے لیے سب کچھ کرے گا، اس کو دے گا، اس سے کھانا ملے گا، اس سے پیسہ ملے گا۔ لیکن ہائے کچھ بھی نہیں ہے، یتیم ہے، چھوڑ دیا۔ چنانچہ بوجھل دل، پرنم آنکھیں وہاں لے کر اپنے آشیانے میں حضرت آمنہ بیٹھی ہیں، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ بہرحال ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ یہ عورتیں جو مال کی حرص کے لیے، پیسے کی حرص کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہتی ہیں، اللہ ان لوگوں کے پاس اپنے محبوب کو نہیں جانے دیتا۔ اللہ اپنے محبوب سے اس بات کو بری الذمہ رکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کل کو یہ نہ کہے کہ فلاں مالدار نے، فلاں ٹھیکیدار نے، فلاں پیسے والے نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، اس نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 7ویں روز جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتا چلا نا کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہے، تو حقیقے کی تیاری کی۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ بچے کا ختنہ، اس کے سر کے بال اور جو عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن بعد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا خوشی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب نام کیا رکھا اور اس بچے کا کیا نام ہے؟ فرمایا محمد۔ لوگ تعجب کے ساتھ پوچھتے یہ کیسا نام ہے؟ آج تک عرب میں ایسا نام نہیں سنا گیا تھا جس کا معنی یہ تھا کہ دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے، عرش و فرش کے اوپر سب سے زیادہ تعریف کروانے والا، سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو، دادے نے محمد نام رکھا، ماں نے احمد نام رکھا، جس کا ترجمہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ اس ترجمے سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ نام انسان بذات خود نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ رب کائنات کی طرف سے دل کے اندر القا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی کہا سیرت نگاروں نے کہ حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھو۔ اور جو پہلے علماء تھے انہوں نے جب پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھا گیا تو کہا محمد و احمد۔ انہوں نے کہا یہ وہی بچہ ہے، یہ آخری نبی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 10 بچوں کے نام محمد اور احمد کے نام سے رکھے گئے، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا۔
اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال تھا، سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس سال میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے، دنیا میں آنے کی وجہ سے ہر ماں کے گھر میں اس سال بیٹا پیدا ہوا، اور یہ پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غلامی کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا، دامن پکڑنا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، طریقے کو ماننا پڑے گا، کامیابی تو تبھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ سب عورتوں نے مکے کے اندر سے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تاخیر سے پہنچی، سب گھروں کے اندر دستک دی، کہا بچہ نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا بچہ ہے، کہا ہے یتیم ہے۔ پہلی بار تو وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ چنانچہ شام کو تھکے ہارے اپنے خامد حارث سے کہا دیکھو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس یتیم کو لے کر چلتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بچہ نہ ملا۔ چنانچہ شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو کچھ نہ ملے گا، بچہ تو ہے، وقت اچھا پاس ہو جائے گا۔ چنانچہ مڑ کر پھر دستک دی، حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری نظر اس کے اوپر پڑی، جب میں نے اس بچے کے چہرے کے اوپر سے چادر ہٹائی تو یہ بچہ اتنا نرالے انداز کے ساتھ مسکرایا کہ جب میری طرف دیکھ کر وہ مسکرایا تو اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ میرے دل کو بھا گئی۔ میں نے اٹھایا، بغل کے نیچے رکھا اور لے کے نکلی۔ ماں نے کہا آخری بار دکھا تو جا۔ کہا نہیں دکھاؤں گی نہیں، یہ نہ ہو کوئی اور آئے اور اس بچے کو لے کر چلا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ باہر نکلی، ماں نے اپنی جو ہے تر آنکھوں کے ساتھ بیٹے کو رخصت کیا 2 سال کی مدت کے لیے۔ اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بچوں کو گھر میں اس لیے نہیں رکھا جاتا تھا چونکہ مکہ المکرمہ کے اندر باہر سے قافلے آتے، وبائیں پھیلتی، بیماریاں پھیلتی، اور عربی کا جو ہے وہ غلط ملط ہو جانا، ہر زبانوں کا بولنا، اس لیے عرب کے بچے جو ہے گاؤں میں اس لیے پلتے تھے کہ اچھی آب و ہوا، اچھی جو ہے صحت، اور فصیح و بلیغ جو ہے عربی بولنا، خالص عربی بولنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے، حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ ترتیب بنائی کہ وہ جو گدی لائی تھی، سب سے پہلے حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث اس کے اوپر بیٹھے، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ جو ہے حضرت حلیمہ لاس پر، یعنی پہلے حضرت حلیمہ کے شوہر سینٹر میں رسول اللہ، اور آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو مورخین کہتے ہیں جب اس بچے کو لے کر اس کے اوپر بیٹھے تو اس جو ہے اونٹنی نے، اس گدی نے پہلی بار سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا کہ اب جو میرے اوپر سوار ہوا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ سب سے بعد میں اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے کہ ہر کام کے بعد کام کرنے والا، اور اس کے فضل کے بعد اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کے بعد کام مکمل نہیں ہوتا، ابتدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد و احمد رکھ کے یہ بھی پیغام دیا کہ یہ آخری نبی ہے، مہر لگا دی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
گویا تمہیں یہ ماننا پڑے گا، کوئی جھوٹا آئے، کوئی کذاب آئے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب ہو، غلام احمد قادیانی ہو، کوئی بھی مرتد ہو، نہیں مانا جا سکتا۔ لا نبی عبادہ کی مہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ماننا پڑے گا، ایمان کا حصہ ہے، نہیں مانا جائے گا، ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اپنی اونٹنی کو کھمچ ماری تو اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد حضرت حلیمہ نے کہا، دیکھو یہ جو بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہ ہو، میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں آگے بیٹھتی ہوں، گود میں اس بچے کو رکھتی ہوں اور آپ میرے پیچھے بیٹھیں۔ جیسے ہی ترتیب بدلی تو اونٹنی کو یا اس کو جو ہے سواری کو ہلایا تو فوراً اٹھ کر چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نہیں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا جو اپنا بچہ تھا وہ دودھ سے جو ہے اس کو جو ہے دودھ پیٹ بھر کے نہیں ملتا تھا، میری چھاتیوں میں دودھ نہیں، میری اونٹنی میں دودھ نہیں، میری بکریوں میں دودھ نہیں۔ جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو میری چھاتیاں دودھ سے تر ہو گئیں، اور میرے شوہر نے مجھے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا بچہ ہے۔ چنانچہ ہم نے سفر کیا، جو عورتیں ہم سے پہلے نکل گئی تھیں ان کی سواریوں کی دھول بھی میری سواری کو نہ چھو سکیں۔ اتنی تیز برق رفتار جو ہماری سواری نکلی کہ جب ان کے پاس سے ہم گزرتے تو وہ سواری والیاں کہتی، حلیمہ سواری بدل کر لائی ہو۔ تو حضرت حلیمہ مسکرا کر بڑے حشاش شرح صدر کے ساتھ یہ کہتی، نہیں نہیں سواری نہیں بدلی ہے، ہاں البتہ سوار بدل کر لائی ہوں۔ اندازہ کریں کہ جو راستے میں چلتی نہیں تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا، کدے اٹھ دی سی کدے بیندی سی، او ٹک دی ٹہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی۔ وہ حلیمہ تو وہ ہے کہ جس کو کوئی ساتھ نہ چلاتا، حلیمہ تو وہ ہے کہ جس کو عورتیں اپنے ساتھ نہ لے کر آتی، وہ کہتی ہمارا سفر جو ہے خراب کر دیا، ہمارا جو ہے وقت خراب کر دیا۔ یہ کیا بنی کہ یہ بچہ گود میں آیا تو اس کی برکتوں سے سب کچھ اس کے جو ہے برعکس ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، ہم نے سفر کیا، سفر کے بعد ہم گھر پہنچی، میرے بچے نے دودھ پیا، ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ، ہماری اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ۔ سیر ہو کر بڑی مدت کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر جو ہے کھانا کھایا، دودھ پیا، اور جو ہے میرا بیٹا رات کو سویا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے چھاتیوں کا تعین کیا کہ ایک سے تو یہ دودھ پیے گا اور دوسرے سے اس کا دوسرا بھائی دودھ پیے گا، تو میں کبھی کبھی مذاق کے ساتھ جس چھاتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے اس پر جو ہے دوسرے بیٹے کو لگاتی، وہ دودھ پی لیتا، لیکن جس چھاتی سے دوسرے بھائی کا دودھ کا حصہ تھا اس کو کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہ لگایا۔ اور یہ پیغام ملا کہ یہ بچہ بچپن ہو، جوانی ہو یا دور نبوت ہو، یہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، یہ حق دلانے کے لیے آیا ہے، مظلوموں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہے، یہ کیسے بھلا کسی کا حق مار سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہر آئے دن ہمارے گھر کی جو ہے نوعیت بدلتی گئی۔ چنانچہ ہمارے قبیلے کے لوگ یہ کہتے اپنے جو ہے ملازمین سے جو بکریاں چرانے والے تھے کہ ان چراگاہوں میں لے کر جاؤ جہاں حلیمہ جو ہے اپنے بچوں کو جو اپنی بکریوں کو جو ہے چرانے لے جاتی ہیں، اس کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں، اس کے جانور موٹے تازے ہیں، انہیں یہ کیا پتا کہ یہ کمال اس جگہ کی چراگاہ کا نہیں ہے، کمال تو اس کا ہے جو حلیمہ کے گھر میں آن بیٹھا ہے۔ چنانچہ اس کے باوجود ان کی بکریاں، ان کے اونٹ بھوکے، وہی حال
لیکن میرے گھر میں غلے کے ڈھیر، دودھ کے برتن بھر جاتے، جو ہے بکریوں میں دودھ ہوتا، ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو تصور نہیں کیا جا سکتا، ابھی تو حلیمہ کا گمان بھی یہ نہیں ہے، آمینہ کے گمان میں نہیں ہے، عبد المطلب کے گمان میں نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے سر کے اوپر سرہ نبوت رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں۔ ایسا عظیم الشان نبی، ایسا برکتوں والا نبی، ایسا رحمتوں والا نبی کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَجِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا رحمتوں والا، عافیتوں والا نبی، اس کے باوجود اس نبی کے اوپر جو ہے اس نبی کی ذات کو موضوع بحث، تنقید کی جائے، اور یہاں تک تو چلو بات الگ تھی، ربیع الاول کے لگنے کے بعد آپ شاید حضرات کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہماری مینڈر جیسی جگہ میں اہل سنت ہو کر، مسلمان ہو کر چند واقعات ایسے جو ہے رہنما ہوئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی کہ بندہ سننے سے قاصر ہے۔ اگر وہ عبارات، وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں تو زمین پاؤں کے نیچے سے کھسکتی ہے کہ ہمیں غیروں سے کیا شکوہ، ان سے تو ہمیں امید بھی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن جن کا پیغمبر ہے، جس کا کلمہ پڑھا، جو ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اس کے بارے میں یہ گزشتہ ربیع الاول کے مہینے سے یہ باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصدن یا سہون جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ تنقید بنائے گا، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، وہ ایمان والا رہا بھی یا نہیں ہے، وہ مر کے اللہ کو جواب کیا دے گا، بلکہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا۔ اور ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، ارباب اقتدار اس بات کو سمجھیں کہ اگر یہ وبا ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے تو یہ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں آئی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا، کسی عام آدمی کی نہیں۔ اگر ہمیں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے گھر بار، اپنا عہدہ، اپنا معیار، اپنی شان و شوکت اتنی زیادہ عزیز ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ذات کیوں جو ہے عزیز تر نہیں ہے؟ کیوں خاموش، کیوں چپ؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم چپ رہے تو اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم جو ہے ہمارے اوپر یہ الزام ہوگا کہ ان لوگوں کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی، یہ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں بولا، حتیٰ کہ دل میں برا نہیں جانا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے دل میں برا منا سکیں، تو اگر یہ بھی دل میں نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ میں اور آپ مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اوصاف رسول، کمالات رسول، سیرت رسول، زندگی رسول پڑھیں، پتہ چلے گا کہ اس نبی نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیوں میں گرے رہے۔ آج اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر
کوئی تنقید کرے گا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، چپ نہیں رہا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبان میں ہم کہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور کے اوصاف پر، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔